نے محرم بھی دیا ہمیں, سفر بھی دیا ہمیں, ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے, یہود و نصارہ کے. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا, لہو و لعب. کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں, ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے. کسی نے کہا یہ صحیح ہے, کسی نے کہا یہ غلط ہے. اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وہ کتنے فرقوں میں؟ 72. کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو, فیل. مثلاً آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے, نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے, پراپر سالگرہ منائیں گے. کچھ نے اس کی مخالفت کی, کچھ نے حمایت کی. مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا, فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع, فرقوں کے اندر فرقیاں. پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے, کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے, اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں, 12 کو نماز ثابت نہیں ہے. اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے, تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو, یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں, صحابہ سے ثابت ہیں؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے. وہ فرقے سے فرقیاں, فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں, وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لے بھائی, اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز, کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے, ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73. اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے, آگے نہ ہوتا, تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے. پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے. کون سا, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے, گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے, کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے, چپلوں میں, کرتوں میں, ٹوپیوں میں, بغیر ٹوپی والے. پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے, میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی, ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ٹوپی نہیں پہنو, وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی. تو فرقے در فرقیاں, یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے, فرقی یہ ہے نہیں عربی میں, لیکن یہ اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے. جیسے مولانا ہوتے ہیں نا, ہمارے سر میں تو مولانا کا مطلب مولانا, مولوی کا مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا, اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوڑی, جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو. تو کہتے ہیں یہ جو مولوڑی ہیں نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں, نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے, یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں, ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ. ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے, نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا. آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے, پھر نبی تسلی بھی دیں گے, اور خوف پیدا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار,
الا واحدہ، ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں. سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں. لو بھائی، اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا. اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، ہم کہتے کوئی بات نہیں یار، 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں، تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہی 70 میں سے ہوں گے. یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے. کلہم فی النار، سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. صرف ایک کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. صحابہ علم پر حریص تھے، انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا. نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا. یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ، وسیم نام کا آدمی ہوگا، صرف اسی کو دینا. اب مجمع میں ایک وسیم ہے، سلیم ہے، غفار ہے، ایک ستار ہے، ایک یعقوب ہے، ایک یوسف ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک سب کو لگ رہی ہے، مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے. شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے، تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کہیں گے وسیم کون ہے؟ میں ہوں. اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے، ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے گا. سب وسیم بن جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. 1975 میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا. اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے جماعت المسلمین، اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اور دیکھو یہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل حدیث ہے. اصل میں کس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں؟ جماعت المسلمین. او بھائی، نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا. نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا. آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا. پاگل آدمی تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل. تو 1975 سے پہلے مسلمان میں جو صحیح فرقہ تھا وہ تو اس کا تو کوئی جماعت المسلمین کا نام نہیں تھا، وہ کہاں جائے گا پھر؟ میں نے پشاور میں بیان کیا، میں نے ان لوگوں سے کہا دیکھو جو اسلام صدیوں پہلے پشاور میں آیا تھا نا وہی صحیح ہے. اب اگر کوئی تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ ورغلا رہا ہے کہ ہم صحیح اسلام لائے، ہم قرآن و حدیث، تو ان سے بولو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا پشاور میں؟ فقہ حنفی آیا تھا نا. تو اب تھوڑی اسلام آ رہا ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے اسلام پشاور میں 1000 سال 1200 سال پہلے آیا. تو وہ کیا آیا تھا اور اب کیا آ رہا ہے؟ اس پہ ایک مولانا نے میرے خلاف بیان کیا کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھے. مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں چند اختلافات کے ساتھ. وہ میرے اختلافات ہیں، وہ علمی نوعیت کے اختلافات ہیں. باقی ان میں جو متشدد ہیں وہ گمراہ ہیں، جو معتدل ہیں ان پہ ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے جو ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ دلیل محترم کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اہل حدیث جنت میں جائیں گے، اس سے وہ فرقہ اہل حدیث مراد نہیں ہے. اس سے وہ لوگ مراد ہے جو حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ بھی حدیث کو فالو کرتے تھے، امام شافعی بھی فالو کرتے تھے، اب امام احمد بن حنبل بھی فالو کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ حنبلی کہا جاتا ہے. حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل خود اہل حدیث ہیں، تو ان کے فالوورز کو حنبلی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج لفاظی ہے، الفاظوں سے کھیلا جا رہا ہے، الفاظوں سے، ناموں سے کیا جا رہا ہے. ناموں سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں.
चावल की बोरी पे लिखा हुआ है, चीनी की बोरी पे लिखा हुआ है चावल। एक आदमी ने दुकान में चीनी की बोरी है, लिखा हुआ क्या है? चावल। किसी ने बोला चीनी है, लिखा हुआ चावल क्यों? कह रहे मक्खियों को धोखा देने के लिए। मक्खी धोखे में आएगी? मक्खी लेबल देख के कभी भी धोखे में नहीं आती, वो खुशबू देख के जाती है। हमारे नबी से सहाबा ने पूछा कि उस फिरके का नाम बताएं, आपने नाम नहीं बताया क्योंकि सब लेबल अच्छा लगा के धोखा देते। आपने उस फिरके में जो खुशबू है उसको बताया कि उसमें खुशबू क्या आ रही होगी, उसमें जो अलामतें हैं वो क्या हैं। जहां स्मेल आ रही हो नबी और सहाबा की, उस स्मेल की तरफ चले जाना। और जहां नबी को लुगत से निकाल दिया या नबी को तो रखा हुआ सहाबा को निकाल दिया, उसके करीब उसके लेबल और नाम को देखकर जाने की कोशिश ना करना। आज हमारा लोग खून पी लेते हैं, कई तलाकें दे रहे हैं, 3-3 तलाकें। जिसको देखो सऊदी अरब के बिन बाज का फतवा, सालेह अल उसैमीन का फतवा, इन दो मुफ्तियों का फतवा कि भी सऊदी अरब यह कह रहा है कि 3 तलाकें एक होती हैं। मैं कहता हूं तुमने कलमा सऊदी अरब का पढ़ा है या नबी और सहाबा का कलमा पढ़ा है? कोई एक सहाबी दिखा दो जिसने 3 तलाक को एक कहा हो, और मैं दर्जनों दिखाऊंगा आपको। यार आप लोगों ने सहाबा से भी ज्यादा सऊदी अरब के उलमा को बना लिया है। ये तो 15वीं सदी के उलमा है। वो कहते हैं वो हदीस कोट करते हैं, उस हदीस का मतलब सहाबा ने क्या समझा? किसी एक सहाबी ने उस हदीस का वो मफहूम लिया जो सऊदी उलमा ले रहे हैं। मैं सऊदी उलमा के खिलाफ नहीं हूं, वो हमसे ज्यादा बेहतर होंगे, हमसे तकवा में, लिल्लाहियत में, उलमा का अदब हमारे लिए जरूरी है। मगर आपने जब तकलीद करनी है तो आप सऊदी उलमा की करोगे या सहाबा की? सहाबा की करोगे। आप फिक़ह हनफी को नहीं मानते, आप शाफी को नहीं मानते, सहाबा को तो सब मानते हैं ना। कोई एक सहाबी दिखा दो जिसने 3 तलाक को एक कहा हो। हत्ता कि जो सहाबी 3 को एक कहने वाली हदीस बयान कर रहे हैं वो भी 3 को कितनी कहते हैं? 3 कहते हैं। इसका मतलब उस हदीस का वो मफहूम नहीं है जो बिन बाज मुराद ले रहे हैं। ऐसे तमाशे हो रहे हैं ना तलाकों के बाद आजकल। शौहर तलाकें देता है, बीवी अपनी मर्जी का फतवा, बीवी को रहना है तो अहले हदीस से फतवा ला रही है, नहीं रहना तो हनफियों से फतवा लेके आ रही है। कुरान ने जहां तलाक के मसाइल बयान किए वहां अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की आयात को, अल्लाह के हकाम को मजाक ना बनाओ। अहले हदीस हजरात उलमा की इंतहाई इज्जत के साथ, लेकिन मैं ये अपना रोना मैं उनके सामने रोता हूं कि आप लोगों की वजह से तलाक के अहकाम मजाक बन चुके हैं इस वक्त। आप इस पे दोबारा से तहकीक करें। इसलिए हम कहते हैं लोगों को मुजतहिदीन को फॉलो करो, उनका इल्म आज के मौलवियों से ज्यादा, वो कुरान और हदीस को आज के लोगों से ज्यादा बेहतर समझते थे। हम कुरान हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो नहीं करते, खूब समझ लो। हमारा ये राय है, फतवा है, जो सही हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो करेगा काफिर हो जाएगा, गुमराह तो दूर की बात है। बात यह होता है कि हदीस का एक तशरीह अबू हनीफा कहते हैं, एक तशरीह आपकी नजर में होती है। हम उस तशरीह को तरजीह देंगे जो अबू हनीफा की राय होगी। आपकी राय पर अबू हनीफा की राय को तरजीह दे रहे हैं, नबी की राय पर अबू हनीफा की राय को तरजीह नहीं दे रहे। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कुरान और हदीस पर अबू हनीफा को तरजीह देगा अल्लाह की कसम काफिर हो जाएगा वो। हमारा मौकिफ 2 और 2 4 की तरह है, लेकिन बात यह आपके कहने से नहीं हम करेंगे। आपकी एक राय है जो सही भी हो सकती है, गलत भी। अबू हनीफा की भी एक राय है जो सही भी हो सकती है, गलत भी, लेकिन उसमें गलती का इम्कान कम, आप में गलती का इम्कान ज्यादा है। तो तलाक सलास में तो 4 अइम्मा मुत्तफिक हैं। ये तो ताबीन तबा ताबीन के दौर के हैं, सारे सहाबा मुत्तफिक हैं। आपको हदीस मिल गई, ये कैसी बात है भाई? मैं एक अहले हदीस आलिम के पास गया, मैंने फतवा दिया था 3 तलाकें वाक़ई हो गई हैं। वो साहब ले आए अहले हदीस से फतवा। मैंने उनसे कहा कि आप तकलीद करते हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं तहकीक करता हूं। मैंने कहा चलो फिर मैं अहले हदीस आलिम के पास चलता हूं, अब तहकीक की दुनिया में हम देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। आपने तो तहकीक करनी है ना, तकलीद तो करनी नहीं है, लेकिन ये कर रहे तकलीद ही होते हैं, लेबल तहकीक की, क्योंकि तहकीक फिर पूरी होती है, अधूरी नहीं होती। मैं उन अहले हदीस के पास गया, बड़े एहतराम से बैठा, मैंने कहा हजरत आपने फतवा दिया है, इसकी दलील दें। उन्होंने सही मुस्लिम की मशहूर हदीस पेश कर दी, नबी के दौर में 3 एक समझी जाती थी, अबू बकर के दौर में। मैंने कहा ऐसे तो मुता के बारे में भी आता है, नबी के दौर में मुता जायज समझा जाता था, अबू बकर के दौर में उमर ने पाबंदी लगाई, तो फिर मुता भी हलाल है।
کہہ رہے نہیں اس کے تو منسوخ ہونے کی دلیل ہے. تو میں نے کہا اس کے بھی منسوخ ہونے کی دلیل ہے. ادھوری حدیث نہ بتائیں, دوسری حدیث بھی بتائیں. پھر وہ کہنے لگے, میں نے کہا پھر خود اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہوتی ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا ویل ڈن. حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر یہ فتویٰ دے دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لفاظی ہے, سمجھ رہے ہیں, لیبل اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں. باقی ہر چیز میں اہل حدیث کو غلط نہیں کہتا, بعض چیزوں میں صحیح ہیں وہ, اور بعض چیزوں میں دیوبندی غلط ہے, معذرت کے ساتھ. اللہ یہ کہ دیوبندیوں کے جو محققین ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, اس لیول کے جو علماء ہیں نا وہ معتدل ہیں. وہ آپ نے دیوبندیت کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو فالو نہیں کرنا, ہر ایک کا بیان آپ یوٹیوب پہ سن کے فتویٰ لگا دو کہ یہ ایسا نہیں ہے بھائی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھ کے چاول جیسے تھوڑے سے چکھے آپ نے اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اسکالر نے کوئی غلط بیان, مسئلہ غلط بیان کیا, فوراً کوئی فتنہ پرور بیٹھا ہوتا ہے, اس کا کلپ چلاتا ہے, دیکھو دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں. او بھائی یہ پورا دیوبندی ٹھیکیدار تھوڑی ہے یہ بندہ کہ جو بولے گا آپ نے سب پہ ٹھوک دیا اس کو. میں تو آپ کو پھر بھی دیوبندی بریلوی کی بحث میں, یہ تو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے, ہمیں تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لگاؤ نہ بریلوی. میرے نام کے ساتھ لگایا تھا, میں نے ہٹوایا ہے لوگوں سے. یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں. کیوں؟ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس